کہنا چاہوں گی کہ رات کے اندھیرے میں آپ سب نے دیکھا ہوگا جیسے انہوں نے بزدلانہ حملہ کیا اور ہم نے شہری علاقوں میں کیا اور ہم نے صبح کے ٹائم جو ان کو ناشتہ بھیجا, امید ہے کہ وہ ان کو پسند آیا اور اگلی دفعہ وہ آئیں گے تو ہم ان کو چائے کے ساتھ گاؤں ماتا کے کباب ضرور پیش کریں گے. زبردست. آپ بڑا پیارا کہیں آئے انہوں نے. اب آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے میڈم؟ میں مودی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آئندہ وہ اپنی نسلوں کو بتا کے جائے گا کہ یہ پاکستانی قوم بہت مضبوط ہے, اس پہ حملہ کرنے کی کبھی نہیں سوچنا, اور نہ وہ اب تو حملہ کرنے کے دور وہ پہلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. اس کو اتنا اچھا جواب دیا پاکستانی فوج نے, پاکستانی قوم نے. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی قوم گھبرا رہی ہے, لیکن اسے یہ نہیں, وہ اسے میم کے طور پہ جواب دے رہی تھی, اور وہ جس کا وہ بھی جواب نہیں بنایا. آپ لوگوں نے میم سنایا؟ آپ لوگوں نے بھی کوئی ایک آدھا میم سنایا؟ کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ کون سا والا سنائیں, وہ والا میم سنائیں ذرا. وہ ہم نے یہ بنایا تھا, ٹی واز فینٹاسٹک. اچھا, ٹی واز فینٹاسٹک. تو اسٹنگ والی بات کہاں سے ہے؟ وہ اسٹنگ والی بات کر رہی ہیں, وہ کہاں سے ہے؟ جو بولا تھا, کیا بولا تھا آپ بتائیے. جب ان کو چائے پہلے پلائی گئی تھی نا 5 سال پہلے 2019 میں, اچھا, تو ان کو بعد میں انڈیا والوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کو ڈور اسٹیپ پہ ہم چائے پرووائڈ کریں گے. تو جب ان کی پائلٹ پکڑی ہے تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ چائے پئیں گی, تو انہوں نے کہا نہیں, میں اسٹنگ پیوں گی. آج آپ نے دیکھا کتنا جذبہ اور جوش ہے ہماری ساری قوم میں, اور اس میں ہمارے ڈاکٹرز بھی, ہمارے پروفیسرز بھی, اسٹوڈنٹس بھی, پیرامیڈکس بھی, اور لارج نمبر نرسنگ اسٹاف کا بھی. یہ ہر فرد ایک ایک فیملی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے جتنا جوش اور ولولہ ہماری قوم میں ہے, یہ بیسیکلی ایک یکجہتی کو شو کر رہا ہے کہ جو ہماری پاک فوج نے کام کیا, ہم سارے اس ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں ایک بہت اسٹرینتھ ملی ہے, اور ہمارا ایک امیج جو ہے انٹرنیشنلی وہ ریہیبلیٹیٹ ہوا ہے. پاکستان کے جیسے بیچ میں کانسیپٹ چل رہا تھا کہ جی یہ بیگنگ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ چیزیں ساری دھل گئی ہیں. اب ہم کہیں بھی باہر جائیں گے تو فخر سے سر بلند کر کے ہم کہہ سکتے ہیں. اور آپ نے کل دیکھا ٹرمپ نے, جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے سعودی عربیہ میں اس بات کا خاص ذکر کیا کہ اگر یہ جنگ, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ پاکستان نیست و نابود ہو جاتا, انہوں نے کہا جنگ بڑی فیئرس فائٹ ہونی تھی, جو کہ انڈیا اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا. پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان بھی ایک سپر پاور ہے, اور پاکستان اس وقت ٹیکنالوجی میں انڈیا سے بہت آگے ہے. ہمارا یہ جذبہ ہے کہ ہم صرف کشمیر نہیں, ہم آج نعرے لگ رہے تھے کہ انڈیا بھی بنے گا پاکستان. ہاں جی بالکل ایسے, اور اس میں یہ نعرے لگا رہے تھے کہ انڈیا کا پارٹ بھی ہم لیں گے. دوسرا ایک 2 نیشن تھیوری جس کے تحت پاکستان بنا تھا, وہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے, وہ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے. انہوں نے جیسے بھی پہلے کیا, ان کو متنفر کیا بنگالیوں کو, اس وقت جتنے بھی بنگالیز کو بھی میں عمرے پہ گیا ہوا تھا ان کو ملا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ غلطی تھی, مجیب کیونکہ وزیر اعظم بننا چاہتا تھا وہ نہیں بن سکا, اس نے پلان کر کے ملک توڑا, اور ہمیں آج اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ وہ جنریشن تھی جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور وہ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش, ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان, یہ دوبارہ ایک کنٹری بننا چاہیے یا ایک کنفیڈریشن بن جانی چاہیے. وہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن بھی خراب کیا انڈینز نے. تو یہ ایک 2 نیشن تھیوری بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, اور اس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی ہے. پاکستان کی جو فوج ہے, ہماری جو ایئر فورس ہے, نیوی ہے, انہوں نے ہماری عزت بہت بڑھائی, انہوں نے ہماری عزت بہت بڑھائی ہے. ہمارا یہ کام ہے, ہم جس کیپیسٹی میں ہیں, جیسے یہ ایک وار شروع ہوئی تو ہماری میڈم وزیر اعلیٰ نے پورا ایک پلان بنایا, کنٹینجنسی پلان بنا. ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھے ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں, ہر ہاسپٹل نے اپنا ایک کنٹینجنسی پلان بنایا. ہر ہاسپٹل کا ایک اسٹرانگ پوائنٹ تھا, وہ اس کو مل کے کہ کس کے پاس, ہمارے پاس 1500 کمپوننٹ تھے بلڈ کے, پھر ہمارے پاس کیپیسٹی تھی کہ ہم 500 بیڈ کا آئی سی یو بنا سکتے ہیں. پھر ہمیں کتنے انسٹرومنٹس اور ریکوائرڈ ہیں, لیٹ سے کہ اگر ہمارے پاس 100 بندے آگیں گے سب کی لیپروٹمی کرنی, وہ ساری چیزیں ہم نے اس وقت تیار کی. وہ ایک ایک چیز تیار ہوئی, اور یہ ایک جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان ہے کووڈ میں بھی ہم نے کیا. اس وقت ایک جذبہ ڈیفرنٹ تھا. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم فیلڈ میں بھی جا کے اپنے وہ ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, اور فیلڈ میں بھی جا کے ہم کام کریں گے. کئی دفعہ کوئی زیادہ زخمی ہو جاتا اس کا ٹرانسپورٹ بھی نہیں کر سکتے, ہم نے فیلڈ ہاسپٹلس کا بھی پلان بنا لیا ہوا تھا. لیکن ایک چیز سوچنے والی ہے کہ ہماری جو
آرمی ہے, ہماری ایئر فورس ہے اور نیوی, یہ ٹیکنالوجی میں اس میں انڈیا سے اوپر ہے. اس میں کوئی شک نہیں, یہ ایک ٹیکنالوجی کی وار ہے. اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم اسٹار وارز دیکھتے تھے اور ایک اس طرح کے پروگرامز آتے تھے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکچوئل اصل میں وہ چیز ہو رہی ہے. اور اب لڑائی تلوار سے نہیں ہے کہ آپ نے 1 لاکھ آرمی کھڑی کر دی تو ایسے نہیں ہے. اگر اس آرمی کا ویپن ہی جیم کر دیں تو وہ آرمی کسی قابل نہیں ہوتی. تو اس میں یہ پاکستان کو انڈیا نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. پاکستان نے ایک اچھا کیا کہ جو بھی ڈیولپ کیا وہ بار ڈسکلوز نہیں کیا. دوستو آپ نے 71 یا 65 کی جو لڑائی سنی ہو یا دیکھی ہو, کچھ ہوش آپ کو ایسا ہو, کچھ یاد ہے آپ کو؟ 65 میں تو میں خیر پیدا ہوا تھا. 71 میں تو آپ 71 میں میں 6 سال کا تھا. تو مجھے یہ یاد ہے تب ہم ملتان میں رہتے تھے, میرے والد صاحب پرنسپل تھے نشتر کے, تو وہاں شیر شاہ کے پاس وہ آئل اسٹوریج تھے, تو وہاں انہوں نے ایک بام گرایا تھا. تو جذبہ اس وقت بھی تھا, اس وقت ہم میں آپس میں ڈفرینسز تھے. اس وقت جو ہمیں اپرچونٹی ملی ایز اے مسلم, ہمیں آپس میں ڈفرینسز ختم کر کے ہم سب کو آپس میں بیٹھنا چاہیے ایک ٹیبل پہ. جتنے شعبے ہیں اس میں ہمارا ہیلتھ کا شعبہ ہے, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے اور مختلف جو بھی ہیں. پاکستان کی کو یونیفائی کرنے کا ٹائم ہے, ڈفرینسز ختم کرنے کا ٹائم ہے, اور ہمیں ایک اکٹھے ہو کے اور ایک اسٹرنگتھ سے ابھرنا چاہیے. یونٹی دکھانے کا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم لوگ ایمرجنسی میں جو ہے وہ روٹس پہ جا کے یا کہیں پہ بھی جا کے کیمپنگ کر سکتے تھے, یعنی ہم موبائل کیمپنگ کر سکتے تھے. ہمیں اس لیے کتنا وقت درکار ہونا تھا اگر ایسا خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے ایسے حالات ہو جاتے, کیا تیاری تھی؟ دیکھیں جی, ہمارے کیونکہ ایل جی ایچ کے ساتھ تو قصور بارڈر سارا نزدیک تھا, ہم نے اس کو سارا کور کرنا تھا. ایسے جیسے سیالکوٹ والا ہے انہوں نے اس کو کور کرنا تھا. اس میں ایک یہ تو ایریاز ڈیوائیڈ ہو گئے تھے کہ بہاولپور نے بہاولپور والا ایریا کور کرنا تھا, ہم نے یہ کرنا تھا. جو ہمارے ناردرن ایریاز میں انہوں نے نیچرلی وہ کشمیر والی سائڈ کور کرنی تھی. اس میں پلان سارا یہ ہوا تھا کہ ایک ڈیش بورڈ ہم نے بنایا اور اس پہ ہر ہاسپٹل کی, جیسے ہمارے پاس 1500 کمپوننٹس جس دن پہلے دن میٹنگ میں بلڈ کے تھے. اچھا جی. اور اگر آپ کو بلڈ بہت زیادہ ریکوائرڈ, تو ہم نے اسٹوڈنٹس کا بھی, ہم نے اپنے سارے اسٹاف کا, جو لوگ ہمارے پاس ڈونرس کی ہزاروں کے تعداد میں لسٹ ہے, جو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کہ ہم بلڈ دینے کو تیار ہیں, تو ہم کئی ہزاروں بلڈ یونٹس جو تھے وہ ہم تیار کر سکتے تھے. پلس ہمارے پاس آئی سی یو فیسلٹی جو ہے وہ 500 بیڈس کی ہے. اچھا. ہمیں کچھ وینٹیلیٹرز ریکوائرڈ تھے, وہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی بتایا, آرم فورسز کو بھی بتایا, جس میں کام ہو رہا تھا. کچھ انسٹرومنٹس ہمیں ریکوائرڈ تھے, ان انسٹرومنٹس میں بھی کام ہوا. تو اور بیسیکلی لوگوں کو آپ نے ایک جذبہ کریٹ کرنا ہوتا ہے, جو کہ آلریڈی ایز اے مسلم میں سمجھتا ہوں ایک غازی کا اور ایک شہید کا رتبہ جو ہے بہت بڑا, وہ آپ کچھ بھی کر لیں اس تک آپ پہنچ نہیں سکتے. ویسے ہی تو پروفیشنل بات ہو گئی نا. اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں تھوڑا کیجول لائف میں, آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں. آپ والد صاحب بھی ہیں کسی کے, یا کسی کے بھائی بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں. اس وقت جو حالات تھے, یعنی جنگ کے جب باتیں کی جا رہی تھیں 2 سے 3 دن جب یہ معاملات ہو رہے تھے, اس وقت آپ کی فیلنگس کیا تھی, کہ آپ کو کیا لگ رہا تھا, کیا سچویشن ہو سکتی ہے, یا فیملی کی طرف سے کیا سوچتے تھے آپ؟ دیکھیں بات یہ کہ جو اسٹیٹمنٹ مودی کا, میں وہاں سے لیتا ہوں کہ مودی کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ عوام پریشان ہے, ہم کس حد تک پریشان تھے؟ اس دفعہ تو ایک عجیب چیز ہوئی جو کہ مجھے خود پسند آئی. آپ پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ ہماری عوام نے اس وار کو بھی انجوائے کیا. ہماری عوام اتنی اسٹریس میں نہیں گئی جتنا اگر یہ میں سمجھتا ہوں ویسٹ میں اگر یہ ہو رہا ہوتا تو لوگ چھوڑ چھاڑ کے سب نکل گئے ہوتے. یہ تو میزائل لگتا تھا, میں سارے جا کے دیکھتے تھے کہ میزائل کیسے لگ رہا ہے, اور پھر اس کی ویڈیوز بنا رہے تھے, اور پھر طرح طرح کی ویڈیوز بنا کے انڈینس کی اور وہ ساری ڈال رہے تھے. بڑی میمز نکلی. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ ہماری قوم ڈری ہوئی نہیں تھی. یہ جو ایک اسکیئر تھا کچھ لوگوں میں, لیکن وہ نیچرلی کچھ نہ کچھ, لیکن میجورٹی میں اسکیئر بالکل نہیں تھا, خوف نہیں تھا. وہ لوگ اس کو بھی انجوائے کر رہے تھے اور ایک ایک مومنٹ اسٹڈی کر رہے تھے. اور اس میں نے نہیں دیکھا کہ ٹریفک بالکل بند ہو گئی ہو, کیونکہ لاہور بارڈر کے اوپر ہے. آپ پتہ ہے فیز 6 میں بھی ایک ڈرون آ کے گرا, اور ہمارے ایل جی ایچ کے پاس والٹن میں بھی گرا.